ایک اعرابی سفر کرنے جا رہا تھا، تو اس نے گھر والوں سے کہا آٹے کا خدا بناؤ. اس نے آٹے کا خدا بنایا. ایک چھوٹا سا خوبصورت بت، اس کی چھوٹی چھوٹی چاچیاں اور پیاری پیاری آنکھیاں اور بھویں شویں سب اس کو چومتا تھا. ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے اس کو خوب پوجا کیا اور اس کے بعد رکھ لیا، اور یہ کسی کام میں لگ گیا. لومڑی آئی اور ٹانگ اٹھا کر اس کے اوپر پیشاب کیا. تو اب اس نے تو آٹے کا اس لیے بنایا تھا نا کہ جب ضرورت پیش آئی گئی تو کھا جاؤں گا. تو اس نے آ کے کہا رب یبول الثعلبان براسہ، یہ بھی رب ہو سکتا ہے کہ لومڑی آ کے مودتی ہے اس کے سر پر. لقد ذل من بالت علیہ الثعالب، وہ بہت ذلیل ہے، وہ بہت گرا ہوا ہے جس کے اوپر لومڑیاں مودتی ہے. توبہ. مشرک بھی دنیا کے اندر کس عذاب میں مبتلا ہے. رب اس کی جمع آتی ہے ارباب. رب کا معنی بنتا ہے مالک کے. رب المال، رب السلم، رب البیت، رب الدرہم والدنانیر. اطلاقات محارے میں ہے، فقہ میں بھی ہے. اور رب جب عالمین کے ساتھ ہو اور اللہ تعالی کی شان و صفت کے ساتھ ہو تو پھر خاص ہو جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اسماء الہیہ میں جو للہ الا ان للہ 99 اسما، اس میں رب نہیں ہے، کہ یہ متعلقات کے ساتھ اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا لفظ مالک کے لیے منع کیا ہے، اور کنیز کے لیے، غلام کے لیے عبدی و عبدکا و عبدہ منع فرمایا، کیونکہ اس میں وہم پیدا ہو رہا تھا. سورۃ یوسف میں بادشاہ مصر کے لیے لفظ رب آیا ہے، اگرچہ وہ مؤول بھی ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں صرف اللہ کے لیے رب لا تذرنی فردا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. انبیاء علیہ السلام تو رب کا اطلاق سوائے خدا کے کسی اور کے لیے نہیں کرتے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے آقا اور مالک کو کوئی رب کہے یا اپنے غلام کو کوئی عبدی و عبدہ و عبدک کہے. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ اور اس قسم کے نام لگاتے ہیں انہوں نے احادیث مبارکہ پر پوری نظر نہیں ڈالی. تربیت کی 4 قسمیں. اللہ تعالیٰ جو بندوں کی تربیت فرماتے ہیں تو وہ تو سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں مقامات ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر 4 چیزیں. ایک ہے ترزیق. اللہ تعالی کی طرف سے جو رزق اور روزی بہم پہنچتی ہے ہر خلق کو، ہر مخلوق کو. دوسرا ہے احیاء.
ہر سانس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. سانس رک جائے تو آدمی گیا. تیسرا ہے نشاط، نشاط تازگی، خوش و خرم. اور چوتھا ہے مکافات، جس کو کہتے ہیں مجازات. لفظ اللہ کے بارے میں اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، اور راجح قول امام محمد کا تفسیر زاہدی سے بتایا کہ یہ اس میں جامد ہے، نہ اس کا کوئی مصدر ہے اور نہ اس سے آگے کوئی مشتقات ہے. اور یہ رب العزت کے لیے علم ذات ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی کے لیے حمد ثنا ہے، شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ وجود موجود کرنا اور پھر ایمان دینا اور پھر اعمال کی توفیق دینا، یہ بڑی نعمتیں ہیں. وجود اس کو کہتے ہیں مسئلہ خالقیت، اور ایمان اس کو کہتے ہیں ربوبیت، اور توفیق الاعمال اس کو کہتے ہیں خاصیت الافعال، برکات. تو فنا متحقق ہے مخلوق کے. الحمدللہ رب العالمین. ثنا اور خوبی ہے اللہ کے لیے. کسی بھی مخلوق میں کمال اصلی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. کسی بھی مخلوق کی تعریف دیر پا نہیں ہے، زوال آ جائے گا. سلطنت کیوں نہ ہو، بڑی سی بڑی مخلوق ایک نہ ایک دن زوال پذیر ہو جائے گی. الا کل نعیم لا محالۃ زائل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. اللہ تعالی کی الوہیت کہ وہ الہ ہے، پیدا کرنے والا ہے،